کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کریں، مگر آپ ان کا صحت و جان کا تحفظ کریں. ہمارا پورا کوشش ہے، ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے صوبائی سطح پہ، آئی نو کہ ہر حکومت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دا ویری لیسٹ کہ جو آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز ڈائریکٹلی کورونا پیشنٹس کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آئسولیشن سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں، کرٹیکل کیئر میں ان سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور جو ٹیسٹنگ کے دوران ٹیسٹ کرتے ہیں، ان تک ہمیں بیر منیمم یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا ہے. پوری دنیا میں اس کے ڈیمانڈ ہے، ہر جگہ صوبائی حکومتیں اپنے پورا زور ڈال رہے ہوں گے، پورا کوشش کر رہے ہوں گے کہ باہر سے منگوائے، یہاں سے جہاں بن سکتا ہے بنا دے. لیکن ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ مدد کرے، تعاون کرے، وہ انٹرنیشنل سپلائی چینز گارنٹی کرے، اور یہ یقینی بنائے کہ جیسے آپ جنگ میں اپنا فوج کو پورا تیاری کے ساتھ بھیجتے ہو، آج جو جنگ ہم کورونا کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کو پورا تیاری کے ساتھ ہمیں بھیجنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ یہ مشکل ہر پاکستانی کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہم نے سب یہ نشاندہی کی ہے کہ جو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہے، جو ہمارا پاکستان کا لیبر فورس کا 74% کا تعداد ہے، ان کے لیے یہ سب سے مشکل وقت ہوگا. وفاقی حکومت نے یہ خود مانا تھا، شروع دن سے یہ کہتے رہے، وزیر اعظم سے لے کے ان کے وزیروں تک، ان کے نمائندوں تک، لیکن آج تک ان کے لیے کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو آپ کے پاس پیسہ بجٹڈ تھا، اس کو آپ نے ایک جوائنٹ جمع کر کے ایک قسط میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو تو دلوایا، لیکن ڈیلی ویج ارنرز جن کو ہم نے سب آئیڈینٹیفائی کیا ہے، 2 مہینے گزر چکے ہیں. لاک ڈاؤن نہ صرف کراچی میں مگر ہر صوبہ میں ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طریقے سے اس ملک کے ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانا پڑے گا. فوراً ان کو کیش ٹرانسفر دینا چاہیے. یہ مطالبات جو ہے ہم نے نہ صرف اپنا پہلا پریس کانفرنس میں، مگر اپوزیشن پارٹیز کا جو جوائنٹ اے پی سی ہے، جو وزیر اعلیٰ کے اپنی کورسپونڈنس ہے وفاق کے ساتھ، بار بار ہم یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. وفاق خود اعلان کرتا ہے کہ 2 ارب روپیہ انہوں نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ 70 ارب روپیہ ہم نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، لیکن آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. یہ اس قسم کی صورتحال میں جب آپ کا ملک ایک نیشنل کرائسس سے گزر رہے ہو، ہم ڈیلے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. پہلے دن سے آپ سب میرے وٹنسز ہو، میں نے اسی ہال میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے، یہ نیشنل کرائسس ہے. سارے جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں میں ان کو بھول جاتا ہوں. میرا ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے اور صحت کا وفاقی وزیر بھی عمران خان ہے، لیکن اس دن سے لے کے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ تو کورونا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے. کامیاب ہوتے ہی نہیں، آپ فیصلہ کریں گے، لیکن پہلے دن سے لے کے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو نمائندے ہیں، وزیر سے لے کے اسپوکس پرسنز تک، میرے صوبے پہ، میرے حکومت میں مسلسل ہر دن، ہر گھنٹہ بعد حملہ کرتے ہیں، بیان بازیوں کے خلاف کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اپنا ہر بیان میں، اپنا ہر سٹیٹمنٹ میں اور ان کے وزیر کے ہر پبلک اپیئرنس پہ میرے صوبے کو، میرے صوبے کے عوام کو نشانہ بناتے ہیں، میں نے بھی ریکارڈ جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے، اور آئی نیڈ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اور سارے صوبائی حکومتیں
نیشنل یونٹی کی مطالبہ کرتے ہوئے نیشنل یونٹی پیدا کرنے کے لیے نہ صرف اختیار کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارا ہر کوشش اپنا بیان بازی سے اور اپنا اقدامات سے سیبوٹاج کیا ہے۔ شروع دن سے وفاقی حکومت نے ہر صوبائی حکومت کو اس کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے میں the government of Pakistan has let down every province of Pakistan. ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے۔ وفاقی حکومت نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو، بلوچستان کے عوام کو ٹافتان بارڈر پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ان کو ان کے اوپر جو کوارنٹین رکھنے پہ بارڈرز پہ جو وہ آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا نہیں کرے۔ پورا زور ہمارا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ڈالا گیا، نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ صحیح ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو، اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ صحیح کوارنٹین رکھ سکے ہم پیشنٹس کو۔ اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی۔ وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ رائے اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا، نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں رائے کے اجتماع میں شریک ہوتے ان کا صحت کا ان کا جان کا تحفظ ہو، اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے ان کا ٹریسنگ میں ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے۔ وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں۔ دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے۔ وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے ہیں اپنے محدود وسائل کے باوجود، وفاقی سیبوٹاج، دن رات کا سیبوٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے۔ اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں۔ سوال چھوڑے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے،
ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے، اس کی بیانات کی وجہ سے، اس کی اپنی کردار کی وجہ سے اور ان کے نمائندے وزیر، وفاقی، صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے وہ کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے. سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت میرے جو جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے، اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے. آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں. آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے. وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے. اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے. ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کے حکومت اور پنجاب کے حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں. کنٹینر سے اترو اور اپنا کام کرو. وزیر اعظم بنو پاکستان کا. جب ہمارے عوام
اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں, ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے, اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں, تو ہم حکومت کی طرف, اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے, اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں. اس قسم کی بیان بازی, اس قسم کی کردار سے ہمارا نہ صرف کورونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے, ہمارا کوشش ہے, وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو, پاکستان کو اس جنگ کو دو محاذ پہ لڑنا ہے. ایک محاذ پہ ہم نے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے. دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے. وہ نہ ہمیں کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کا مدد کرنے کو تیار ہے, نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے, نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ, آئسولیشن سینٹرز, کوارنٹین سینٹرز, ہاسپٹلز میں اضافہ کرنے کو تیار ہے, اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا, ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے. اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکج ہوگا, اس ایگریکلچرل پیکج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا, ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں. اب بھی آپ کو پتا ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں. پچھلے بجٹ میں نے, صدر زرداری نے, سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے. لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا. اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا, لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے, اس لیے یہ واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے. تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں, لیکن وفاق کی طرف ایک پلین بھی نہیں آیا ہے. ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کورونا کے ساتھ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں, ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ جو لوکس کا ٹیٹری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا معیشت کو, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے, نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے, تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے سندھ کے بجائے. وہ اس لیے کہ سندھ 90% اپنا ہی ریسورسز پہ ٹیسٹنگ پہ چلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کو ہر صوبہ کو مدد اس کام میں کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ہے, لاک ڈاؤن ہو, لاک ڈاؤن ایز ہو یا لاک ڈاؤن ختم ہو, اس کے مطابق ہمارا ہاسپٹل کے کیپیسٹی پہ پریشر آئے گا. اگر ہم 100% لاک ڈاؤن بھی کریں, ہمارا پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی کریں, اس سے زیادہ پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کرتے ہیں, اس سے زیادہ پریشر آئے گا. ہر صورتحال میں صوبائی حکومت اکیلا اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ نہ وسائل کے مطابق, نہ ہیومن ریسورسز کے مطابق, نہ ٹائم فریم وائز کے کتنے دن رہتے ہیں کے مطابق ہم اس پوائنٹ پہ لے آ سکتے ہیں اکیلے. ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع دن سے لے کے آج تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا کام